إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، ان ایام میں ہم بکثرت دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی خوب موت ہو رہی ہے، اور اسی دوران کافی بچوں کی ولادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پیدا کرتے ہیں، انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو، چرند پرند ہوں، اور بھی متعدد اشیاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک میعاد ہوتی ہے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اچانک کوئی چیز ہو جا رہی ہے، اچانک کوئی چیز پیدا ہو جا رہی ہے، اچانک کوئی چیز مری جا رہی ہے۔ بھلے ہی کثرت سے لوگوں کی موت ہو، لیکن یہ سب طے شدہ، یہ سب وقت مقررہ پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں یہ بات بکثرت پڑھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا تعارف جہاں کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض ہیں، رب السماوات والارض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بکثرت کہی گئی ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، کہ یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ فعل مضارع ہے جس میں ایک تسلسل کا معنی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، کیا اسی دوران ہمیں یہ خبریں نہیں مل رہی ہیں کہ فلاں اور فلاں گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ مطلب سینکڑوں کی ولادت ہو رہی ہے اور سینکڑوں کی موت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المحیی ہے، الممیت ہے۔ المحیی، الممیت یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ کہ اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی موت دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر، مثلا آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون میں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین انسان پر جو انعامات کیے ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی آبادی کو کیسے پھیلایا ہے، دیگر مخلوقات کو بھی۔ اسی میں اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی کسی کو موت دیتا ہے۔ یعنی یہ تسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انجام دیتے رہتے ہیں جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، انسان پیدا ہوتے رہیں گے اور انسانوں کو اللہ موت دیتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کا بالکل آخری حصہ اٹھا کے دیکھیں، انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر مرحلہ کر کے جو پیدا کیا ہے، مٹی سے تو آدم کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، لیکن آدم کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ذریت ہے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کی جو زندگی کے جو مراحل ہیں تخلیق کے،
اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المؤمن کے اواخر میں، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، آپ کو سے مراد یعنی آدم کو علیہ السلام، پھر نطفے سے پیدا کیا ہر انسان کو، پھر وہ علقہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے اسے باہر نکالتا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر وہ بڑھاپے اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا 40 سال کی عمر سے پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک لمبی مدت تک زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنے سارے مراحل اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ، ویسے ہی اس انسان کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ایک اور مرحلہ ہے۔ اللہ نے کہا هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ ہی کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، اور اللہ ہی کسی کو موت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کن کہتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا وجود ہی نہیں تھا، وجود بخشا نا اللہ نے، تو دوبارہ اللہ وجود بخشیں گے ہم کو۔ تو یہی نظام ہے اللہ رب العالمین نے جو جگہ جگہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الدخان اس کا آغاز اٹھا کے دیکھیے، انسان کی زندگی میں ہونے والے فیصلوں کا ذکر ہے، انسان کی تقدیر کا بیان ہے کہ انسان کی زندگی میں کیسے تقدیر لکھی گئی ہے، کیا تقدیر لکھی جائے گی، جو انسان کی زندگی سے مخفی ہے اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ یعنی میں جس سیاق سے بتا رہا ہوں وہ نقطہ قابل غور ہوتا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو جب بیان کیا تو اس کو بیان کیا کہ یحیی ویمیت، اللہ ہی کسی کو زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی کسی کو موت دیتے ہیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ موت انسان کی جو ہو رہی ہے کسی بھی پہلو سے، مرض کی حالت میں ہو، کسی حادثے کی شکل میں ہو، بستر پر فطری شکل میں ہو، ماں کے پیٹ ہی میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی پیدا ہوتے ہی انتقال ہوتا ہے، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی کسی کو بہت لمبی عمر ملتی ہے، لیکن ایک دن موت آتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے موت نہیں آنا ہے اس کو بھی موت آتی ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، میں مر جانا چاہتا ہوں، اس کو بھی موت آتی ہے۔ موت تو آئے گی، کیوں؟ اللہ رب العالمین ویمیت، موت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کے اختیارات میں موت نہیں ہے، جیسے انسان کے اختیارات میں اس کی زندگی نہیں ہے، زندہ ہونا اس کے اختیارات میں نہیں ہے، مرنا بھی اس کے اختیارات میں نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی کو بچانا، تحفظ فراہم کرنا، عافیت سے رہنے کی کوشش کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے، لیکن موت اس سے تو بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے، اللہ موت دیتے ہی، وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحدید میں اسی لیے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا بالکل آغاز میں سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ بھلا بتائیے، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، یحیی ویمیت، کون بچ سکتا ہے بتائیے اس سے؟ ہمارے اختیارات میں ہمارا وجود ہوا ہے کیا بتائیے؟ اگر ہمارے اختیارات میں ہوتا تو ہم ایک سال طے کر لیتے، ایک دن طے کر لیتے کہ مجھے اس دن پیدا ہونا ہے، اس علاقے میں پیدا ہونا ہے، ان ماں باپ کو پیدا ہونا ہے۔ یہ سب ہمارے اختیارات میں نہیں ہے۔ ویسے موت بھی ہمارے اختیارات میں نہیں ہے، کس جگہ میں ہوگی ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کراتے تو اس بات کو نمایاں کر کے پیش کرتے۔ یہ میں تو خطبہ دے رہا ہوں ایک مسجد میں جہاں بیٹھنے والے سب مسلمان ہیں، لیکن غور کیجیے آپ ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت کا بادشاہ ہیں، صرف بادشاہ نہیں، ایک کافر بادشاہ، اور عام کافر بھی نہیں، جو خود کو لوگوں کا رب بتاتا تھا،
کہ میں اصل رب ہوں, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ کتنی ہمت چاہیے اس کے لیے سامنے جا کے گفتگو کرنے کے لیے, کتنی ہمت چاہیے, کتنی جرأت چاہیے, اور اللہ پر کتنا کامل یقین چاہیے ان سب سے بڑھ کر کے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اواخر میں کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. اللہ نے اس بادشاہ کو یہی کہا کہ تو ایک ملک ہے, ایک ملک ہے, ایک بادشاہ ہے, لیکن ہے ایک انسان. اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ تو رب ہے لوگوں کا. رب تو وہ ہے الذی یحیی ویمیت, جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے, لوگوں کو موت دیتا ہے. سبحان اللہ العظیم. آج اتنے سارے لوگوں کے موت اور اتنے سارے لوگوں کا پیدا ہونا گھروں گھروں میں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی دلیل ہے رب العالمین کی توحید کی, توحید ربوبیت کی, کہ اللہ ہی رب العالمین ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, ہم جانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں بہت ساری زائد باتیں ہیں. مثلا آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں قیامت تک, اور آپ دنیا بھر کے لیے نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو جانتے ہی اس میں جس طرح کا تعارف اختیار کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے رسول کا. سورۃ الاعراف میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں سے جب کہا تو کہا کہ میں سبھی لوگوں کے لیے رسول ہوں. اور میں رسول کس کی طرف سے ہوں؟ میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس نے جو اکیلا معبود ہے, تنہا معبود ہے, اور جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لوگوں کو وہ موت دیتا ہے. یہ اللہ کا تعارف یحیی و یمیت آپ دیکھیں گے کثرت سے آیات میں, احادیث میں بھی. سب احادیث تو میں نہیں سنا سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن بہت ساری ایسی دعائیں ہیں, ایسے جملے اور کلمات ہیں جنہیں صبح و شام ہم پڑھتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کے ابواب الدعوات کی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال 10 مرات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, اس کے بعد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ اس جملے کو پڑھتا ہے, یہ چھوٹا جملہ نہیں, توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات کا مجموعہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر کانت لہ عدل 4 رقاب من ولد اسماعیل. اسے ایک بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. حدیث سندن صحیح, شیخ البانی نے حسن کہا اس حدیث کو. ایک اور حدیث آتی ہے سنن ترمذی اور سنن ترمذی میں ابواب الدعوات میں, اور امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ عمل الیوم واللیلہ میں لائے ہیں ایک اور سند سے. ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عمارہ بن شبیب. یہ صحابی ہیں نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے, مختلف فی صحبتہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ کی حرف العین میں تیسری قسم میں لائے ہیں, یعنی گویا کہ مخضرم ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں باحیات تھے لیکن حالت ایمان میں دیکھ نہیں پایا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شرف نہیں مل پایا. ایک انصاری صحابی سے آپ روایت کرتے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر علی اثر المغرب بعث اللہ لہ مصلحۃ یحفظونہ من الشیطان حتی یصبح. کہ جو شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, اللہ رب العالمین ایک فوج کو, ایک مسلح فوج کو جو پوری طرح تیار ہو کر کے آتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے رکھ دیتے ہیں. کتنا یقین چاہیے ہم کو ان باتوں پر. تو شیطان سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. شیطان ایک تو نظر نہیں آتا ہے ہم کو, اور وہ ہمیں عام طرح کا مجرم نہیں بناتا ہے, وہ ہمیشہ کا مجرم بنا دیتا ہے, جہنمی بنا دیتا ہے, اللہ کا باغی بنا دیتا ہے. اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے.
کہنے کا مقصود یہ ہے کہ متعدد دعائیں ہیں جن میں یحیی و یمیت کثرت سے وارد ہے. یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی دلیل ہے. یہ عام بات نہیں ہے, یہ عام تعارف نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کے اختیار میں بتائیے, پوری دنیا کے انسان مل کے کسی کو وجود بخشیں, سب مل کر کے کسی کو موت دینے کا ارادہ کر لیں, یہ صرف اللہ کے اختیارات میں ہے. سبحان اللہ العظیم. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, ہم سب بازار آتے جاتے رہتے ہیں, اہتمام کرنا چاہیے, شعور سے بازار جانا چاہیے. کیونکہ ہم بازار جاتے ہی ہیں, لیکن ہم ایک مسلم ہیں, بازار میں جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فرق ہونا چاہیے. ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی. سنن ترمذی میں ابواب الدعوات اور سنن ابن ماجہ میں کتاب التجارات میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے, من دخل السوق, جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں وہ یہ کلمات کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں, ہر طرح کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے, ہر طرح کی تعریف کا لائق رب العالمین ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیٌ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. جو بھی خیر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اس جملے کو کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتب اللہ لہ الف حسنہ, یعنی ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے. ایک نیکی کی ضرورت پڑتی ہے, ومحا عنہ الف سیئہ, ہزاروں کی تعداد میں اس کی زندگی سے گناہ ختم کر دیں گے رب العالمین. جو سیئات ہیں, چھوٹے گناہ ہیں, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو دل پھسلانے والی باتیں ہیں. یہ حدیث صحیح ہے سندن, شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اللہ کے رسول کی بات ہے, کتنا یقین ہونا چاہیے. ایمان کی یہ سادگی بہت بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور اتنا ہی نہیں, وَرَفَعَ لَهُ الف درجہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین اسے درجات عطا فرماتے ہیں. وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, اور جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو کر کے 2 گانا ادا کر لیتے, صفا کی پہاڑی پر چڑھتے, تب بھی یہی کہتے, متعدد دعائیں ہیں, ساتھ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب یہاں آخری ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ کے تعارف میں یحیی و یمیت یحیی و یمیت, اتنی ساری دعائیں ہیں, اس میں یحیی و یمیت کہا گیا. مقصود کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو زندگی بخشتے ہیں, اور اللہ ہی ہیں جب چاہتے ہیں موت دیتے ہیں. لیکن کیا اس موت کے بعد زندگی ختم ہماری؟ اس کے بعد پھر زندگی کا کوئی تصور نہیں؟ اس کے بعد پھر ہمارا کبھی وجود دوبارہ نہیں بخشا جائے گا؟ یہاں سے ایک مسلمان اور کافر میں فرق ہے. یہاں تو مرنا ہی ہے, کروڑوں اربوں لوگ مر چکے ہیں, اس میں نیک لوگ بھی ہیں, اور نیک لوگوں میں صالحین یعنی انبیاء علیہ السلام بھی ہیں, اور بدکار لوگ بھی ہیں, نافرمان بھی ہیں. سب کی موت ہو چکی ہے, کروڑوں کی موت, اربوں کی موت ہو چکی ہے, سب اللہ کے علم میں ہیں. سب کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کریں گے. یہ زندگی اور موت کو جو بار بار اللہ رب العالمین کسی کو زندہ کر رہے ہیں, کسی کو موت دے رہے ہیں, اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے, دوبارہ زندہ کریں گے رب العالمین. یہ بنیاد ہے, ورنہ اتنے سارے لوگوں کی موت ہو رہی, زندگی ختم, ان کی بات ہو گئی وہیں پر. اس لیے کہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, یہ بہت بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں ہمارے والد کا, ہماری والدہ کا, ہمارے کسی عزیز کا, ہمارے استاذ کا, ہمارے کسی پڑوسی کا, کسی دوست کا, کسی دور کا, کسی کا انتقال ہو رہا ہے. یقیناً دل مغموم ہوتا ہے, دل میں ایک طرح کی جو ہے دل پریشان رہتا ہے, بے چینی رہتی ہے, انسان دکھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہاں انسان کی زندگی ختم ہے؟ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ وہاں سے انسان کی اصل کامیابی شروع ہوتی ہے, اصل بدبختی وہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب بھی قرآن مجید میں کسی کی موت کا ذکر فرمایا تو اصل بات کی طرف اشارہ فرمایا.
سورۃ البقرہ میں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو وجود بخشا اللہ نے، لیکن ایک وقت آئے گا تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ اصل مقصود ہے. اللہ نے کہا سورۃ الحج کے اواخر میں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ایک وقت آئے گا تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہ اصل مسئلہ ہے، یہ خط امتیاز ہے مسلمان اور کافر میں. دوبارہ پیدا کریں گے رب العالمین. جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم کو وجود بخشا، یقین ہے نا ہم کو ابھی، اب ہم زندہ ہیں نا، ہمارا وجود ہے نا. جو لوگ مر چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یقین ہے نا کسی دن ان کا وجود تھا. تو بالکل ویسے اللہ دوبارہ ہم کو زندہ کریں گے، اتنا یقین ہونا چاہیے ہم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہ پر بیان فرمایا قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بیان فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اللہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ قوی امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے آخرت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا. یہ اصل مقصود ہے، صرف موت آنا اصل نہیں ہے. اسی لیے کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے موت دے گا دوبارہ مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جب قیامت کا دن واقع ہوگا مجھے اللہ معاف کر دے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہی تو اصل مقصود ہے، یہی تو بنیاد ہے. آج جوانی میں بھی کسی کو موت آتی ہے، بڑھاپے میں بھی کسی کو موت آتی ہے، مرنے کے بعد اللہ مجھے بخش دے، یہی تو اصل مقصود ہے. ورنہ انبیاء نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ مجھے موت دے گا، اللہ مجھے موت دے گا، جیسے پیدا کیا ویسے موت دے گا، ایسا نہیں کہا. موت دینے کے بعد مجھے بخش دے گا جب قیامت واقع ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون. وہ یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، یعنی وہی ہے جو تمہیں زندہ کیا اور تمہیں موت دے گا اور تم اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، دوبارہ پیدا کریں گے رب العالمین. ہم بحیثیت مسلمان رات میں جب سوتے ہیں بیدار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بچوں کو بھی معلوم ہے. صحیح بخاری میں حذیفہ بن الیمان سے اور صحیح مسلم میں وہی حدیث براء بن عازب سے ثابت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اس کے بعد کیا ہے؟ بعدما اماتنا. اتنا ہی نہیں، وإلیہ النشور. یہ روز قیامت پر دلالت کرنے والی چیز ہے. انسان اٹھتا ہے ایک دن ایسے ہی ہوگا، مر جائے گا پھر اٹھایا جائے گا، وإلیہ النشور، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. وہ سورۃ القیامہ ایک نام ہی، سورۃ کا نام ہی القیامہ. اس کا آخر دیکھو، حصہ دیکھو آپ، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. انسان کی زندگی کو 2-3 آیتوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. جب وہ تھا ہی نہیں، نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے حقیر پانی سے، اور پھر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، پھر اس سے اولاد ہوتی ہے، کماتا ہے، کرتا ہے. کیا مر جانے کے بعد دوبارہ اللہ اسے پیدا نہیں کریں گے؟ تو اتنے مراحل سے کون گزارا آپ کو؟ اتنی طاقت کس نے دی آپ کو دنیا کے اندر کہ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا رب العالمین؟ یاد رکھ لیجئے، صرف قیامت ہی ایک ایسا دن ہے، آخرت کے دن، وہاں نہ کسی نیک آدمی کو موت آتی ہے، نہ کسی نافرمان کو موت آتی ہے. موت تو وہاں نہیں آتی ہے. اچھا بھی ہو تو پھر مزے کی زندگی ہمیشہ کی، برا بھی ہو تو پھر برائی میں بھی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نقصان رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا نقصان. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں کہا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. وہ جہنم میں جب چلا جائے گا وہاں نہ اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. جنت میں بھی کوئی چلا جائے گا اس کے لیے بھی موت نہیں ہے، اچھی زندگی، راحت کی زندگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے ہمیں زندگی عطا کی ہے ہمارے دل میں بھی زندگی عطا فرمائے، ہمارے دل میں بھی نور عطا فرمائے. جس طرح سے انسان کبھی مر جاتا ہے، کبھی انسان کا دل مر جاتا ہے، اللہ ہمارے دل کو زندہ رکھیں، اللہ کے عبادت میں رکھیں. اللہ رب العالمین ثبات قدمی عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین غرور اور تکبر سے بچائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سادگی کے ساتھ
زندگی گزارنے، اللہ تعالیٰ کا عابد بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اللہ کی توفیق سے جو نیکیاں ہو رہی ہیں اللہ اسے قبول فرمائیں، جو غفلت ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں اور غفلت کی زندگی سے بچائے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔